قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ۔ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ کا بالترتیب درس جاری ہے، اور الحمدللہ یہ سلسلہ 7ویں پارے سورۃ الانعام اور آیت نمبر 88 تک مکمل ہوا، اور آج انشاءاللہ آیت نمبر 89 سے اس درس کا آغاز کریں گے۔ اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے سے پہلے میں کچھ پس منظر عرض کر دوں کہ گزشتہ پروگرام میں آپ نے انبیاء کرام علیہم السلام کے ذکر کو سنا کہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ان کا ذکر فرمایا، اور مختلف انہوں نے جو کفار اور مشرکین کو جا کر دعوت دی، توحید کی طرف بلایا، کلمہ حق کی طرف بلایا، اور باطل یعنی شرک اور بتوں کی پوجا کرنے سے ان کو منع کیا، روکا۔ اللہ پاک نے ان کے واقعات کو ذکر کیا، پھر دیگر نبیوں کا بھی ذکر فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولادوں میں سے جو اللہ پاک نے جن کو نبوت عطا فرمائی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، یعنی ان کی اولاد کے علاوہ میں سے کوئی بھی کسی کو بھی نبوت اللہ نے نہیں دی، چاہے وہ بنی اسرائیل یا بنی اسحاق میں سے ہوں یا بنی اسماعیل میں سے۔ بنی اسماعیل میں سے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے علاوہ بنی اسماعیل میں سے کوئی اور نبی نہیں، اور بنی اسحاق میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، پھر آگے ایک لمبی فہرست ہے۔ تو اسی لیے ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ السلام ابو الانبیاء کہلاتے ہیں۔ تو ان کا ذکر ہوا، اور دیگر نبیوں کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ آگے ارشاد فرمایا، اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین۔ یہی وہ ہستیاں ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی۔ تو اگر کفار ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں تو ہم نے اس کے لیے ایسی قوم مقرر کر رکھی ہے جو ان چیزوں کا انکار کرنے والی نہیں ہے۔ اب اللہ پاک نے یہاں ارشاد فرما دیا کہ ہم نے اپنے نبیوں کو یہ مقام مرتبے عطا فرمائے ہیں، اور کفار اگر انکار بھی کرتے ہیں تو ایسی قوم ہے جو ان چیزوں کا انکار نہیں کرتی۔ وہ قوم کون سی قوم ہے؟ وہ قوم کون سی قوم ہے؟ تو ان سے مراد فرمایا یا تو انصار ہیں یا مہاجرین ہیں، یا انصار ہیں یا مہاجرین۔ اور یہ قول بھی ہے کہ اس سے مراد سارے اہل ایمان ہیں، کہ اہل ایمان تو ان چیزوں کا انکار نہیں کرتے جن چیزوں کا کفار انکار کرتے۔ تو اللہ پاک نے یہاں ان نبیوں کے بارے میں کہ اللہ نے ہی انہیں حکمت بھی عطا فرمائی، نبوت بھی عطا فرمائی، کتاب بھی عطا فرمائی۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکری للعالمین۔ ترجمہ، یہی وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت کی، تو تم ان کی ہدایت کی پیروی کرو۔ تم فرماؤ کہ اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا،
یہ صرف سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہی اللہ کی ہدایت ہے، یہ جو سارے نبیوں کو جو کچھ عطا کیا گیا یہی اللہ کی ہدایت ہے، اور انہی کی اقتداء کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں، ایک بڑا باریک اور بڑا خوبصورت نقطہ بیان کرتے ہیں کہ جتنا کچھ اللہ نے دیگر نبیوں کو دیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ان کی اقتداء کریں، وہ سارے کمالات و صاف اپنے محبوب کو اللہ نے عطا فرما دی۔ وہ جو پچھلے کمالات تھے جو نبیوں کو جدا جدا جن کو گنوایا گیا، جن کو بتایا گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا کہ سارے اوصاف کا ایسا کامل جامع بنا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں یہ ارشاد فرمایا، اور آگے فرمایا کہ یہ سارے جہانوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کل جہانوں کے لیے آپ نبی بنا کر بھیجے گئے، کسی خاص علاقے کنبے کے لیے نہیں، خاندان اور کسی خاص افراد اور گروہوں کے لیے نہیں، بلکہ عالمین کے لیے۔ اس لیے اللہ رب العالمین ہے، یہ اللہ کی شان ہے، اور اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوق کی طرف مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ سارے لوگوں کے لیے، کہ بشیر اور نذیر بنا کر خوشخبریاں سنائیں اور ڈر سنائیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سب سے آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اس لیے آپ کو تمام عالمین کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ آگے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون۔ ترجمہ، اور یہودیوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق تھا جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ تم فرماؤ وہ کتاب کس نے اتاری تھی جسے موسیٰ لے کر آئے تھے؟ وہ کتاب کس نے اتاری تھی؟ نور اور لوگوں کے لیے ہدایت تھی، جس کے تم نے الگ الگ کاغذ بنا لیے تھے، کچھ ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ چھپا لیتے ہو، اور تمہیں وہ سکھایا جاتا ہے جو نہ تم کو معلوم تھا نہ تمہارے باپ دادا کو۔ تم کہو اللہ، پھر انہیں ان کی بےہودگی میں کھیلتے ہوئے چھوڑ دو، یعنی جس کام میں وہ پڑے ان کو اسی میں ہی چھوڑ دو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے فرمایا ہے اور یہود نے قدر نہ کی اللہ کی جیسا قدر کرنے کا حق تھا، یعنی اللہ رب العالمین کی معرفت سے محروم رہے، رب تعالیٰ کے جو احکامات تھے ان کو عملی طور پر کرنے سے وہ افراد اس سے محروم رہے، بلکہ رب کے ہی کیے ہوئے نازل کیے ہوئے احکامات اور کتاب جو تورات شریف ہے اس کے بھی بعض چیزیں ظاہر کرتے، بعض کو چھپا لیتے۔ اور یہ ایک واقعہ بھی ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے ایک شخص کو لایا گیا جو کہ یہود میں سے تھا، اور ان کا بڑا ایک پادری کہلاتا تھا، یعنی جسے وہ آپ عالم کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ یہ کیا تورات میں یہ نازل نہیں ہوا؟ تو پہلے تو مانا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس سے بات چیت کی تو وہ انکار کر بیٹھا، کہہ رہے ہیں ایسا کچھ نازل ہی نہیں ہوا، کسی پر کچھ نازل نہیں ہوا۔ تو اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ کسی انسان پر کچھ نازل ہی نہیں ہوا، تو اس سے پوچھو موسیٰ علیہ السلام پر وہ کیا نازل ہوا؟ وہ کتاب، وہ جو موسیٰ علیہ السلام تورات شریف لے کر آیا تو وہ کیا ہے؟ تو اللہ کی تو نازل کرتا تھا۔ المختصر کہ یہود کی ایک پرانی یہ چالیں اور ان کی ایک عادت تھی کہ وہ اللہ پاک کے کلام کو، آیات کو ان کے پس منظر سے ہٹا دینا، کچھ کا کچھ بیان کر دینا، یہ ان کی عادت بد تھی اور وہ اس پر عمل پیرا تھے، یہ کرتے تھے۔ بلکہ امیر لوگ آتے تھے تو ان کے لیے احکامات کچھ اور، غربا کے لیے کچھ اور۔ امیر کو گنجائش نکالنے کی کوشش کرتے اور غربا کے لیے وہ حد جاری کر دیتے، جو کچھ بنتا تھا وہ اس پر جاری کر دیتے تھے۔ تو یہ اللہ پاک نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں سے آگاہ فرمایا، کیونکہ اگر وہ قدر کرتے تو اسی تورات کے اندر یہ موجود تھا کہ وہ نبی آخر الزمان دنیا میں تشریف لانے والے، اسی تورات کے اندر وہ خبریں بھی تھیں،
اسی تورات کو اندر وہ سب کچھ موجود تھا۔ پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے جو لوگ تھے جنہوں نے خود عیسیٰ علیہ السلام نے وہ بشارت عطا فرمائی ہے، جسے قرآن نے بھی بیان فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میرے بعد وہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے، ان کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی۔ تو یہ کیا کرتے تھے؟ بعض کو چھپاتے تھے اور بعض بیان کر دیتے تھے، بعض چھپاتے تھے اور بعض کو بیان کر دینا۔ تو بلکہ اس آیت میں فرمایا کثیر تم چھپاتے ہو، یعنی کچھ واضح کرتے ہو اور کثرت سے تم اللہ کے احکام، اللہ کی آیتوں کو تم چھپاتے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ انہیں آپ واعظ کریں، ان کو سمجھا دیں۔ اب اس کے باوجود بھی اگر یہ نہیں مانتے تو اسی کھیل کود کے اندر ان کو چھوڑ دیں، پھر آپ ان کی فکر نہ کریں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ اور یہ برکت والی کتاب جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس لیے اتری تاکہ تم اس کے ذریعے مرکزی شہر اور اس کے ارد گرد والوں کو ڈر سناؤ، اور جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہی اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس برکت والی کتاب سے مراد قرآن مجید فرقان حمید، کہ قرآن پاک وہ کتاب ایسی برکت والی ہے کہ جو پچھلا جو کچھ بھی نازل ہوا اس کی تصدیق بھی کر رہی ہے، اور اس پر ایمان لانا گویا کہ آخرت پر ایمان لانا، اس پر ایمان نہ لانا گویا کہ آخرت پر ایمان نہ لانا۔ چند ایسی باتیں جس کو سارے ہی مانتے تھے، اللہ کو تو مانتے تھے، آخرت کو تو مانتے تھے، قیامت کو بھی مانتے تھے، تو فرمایا کہ یہ اس کتاب کے اندر تو یہ سب کچھ موجود ہے، یہ وہ برکت والی کتاب ہے جو پہلے کی یہ سب چیزوں کی تصدیق بھی کر رہی ہے۔ ام القریٰ کسے کہتے ہیں؟ مرکزی شہر، مراد اس سے مکہ مکرمہ اور اس کے ارد گرد لوگ۔ ابتداءً مکہ مکرمہ میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر مبعوث ہوئے، اب وہیں سے آپ نے دعوت تبلیغ کا یہ کام شروع فرمایا اور نبوت کے فرائض سر انجام دیے، تو مکہ مکرمہ تو ابتداءً انہی لوگوں کو ڈرایا گیا، تو اس سے مراد وہ مکہ مکرمہ ہے۔ اور پھر اوصاف اللہ پاک نے بیان کیے کہ جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہ اسی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی آخرت پر جن کا ایمان ہے تو قرآن کو تو مانتے ہیں، اور ساتھ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نماز فرائض میں سے ایک اہم ترین فریضہ ہے، اور ایمانیات کے بعد جو فرائض میں سب سے مقدم ہے ایمان والوں کی، گویا کہ یہ ایک نشانی اور علامت ہے کہ وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں، اس میں کبھی بھی سستی اور کاہلی نہیں کرتے، اور بڑے اہتمام کے ساتھ نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان لانے کا تقاضا ایک یہ بھی ہے کہ پانچوں نمازوں کی پابندی کی جائے۔ یہ اللہ پاک نے جو اسے ایمان کے ساتھ ایک طرح کا بیان فرما دیا کہ ایمان والے یہ عمل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آگے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَىٰ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون۔ ترجمہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون، اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا کہے میری طرف وحی کی گئی ہے حالانکہ اس کی طرف کسی شے کی وحی نہیں بھیجی گئی، اور جو کہے میں بھی ایسا اتاروں گا جیسا اللہ نے اتارا ہے۔ اور اگر تم دیکھو جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہتے ہیں اپنی جانیں نکالو، اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس کے بدلے میں جو تم اللہ پر ناحق باتیں کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔ یہ آیت مبارکہ ان تمام جھوٹے لوگوں کے بارے میں جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ بیسک تو مسلمہ کذاب کہ جس نے یہ جھوٹا دعویٰ کیا، اور کئی لوگ اس کے اس دعوے میں، اس فریب میں، جھوٹ میں، دھوکے میں پھنس گئے، اور اس نے بھی کہا کہ مجھ پر وحی آتی
تو اللہ پاک نے فرمایا اس سے بڑھ کے جھوٹا کون ہے جو کہے کہ مجھ پر وحی آتی، حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی نازل نہیں کیا گیا۔ تو بیسک جو نبوت کے جھوٹا دعوے دار اس زمانے میں بھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ آئندہ بھی آئیں گے۔ اسی طرح آج کے دور کے کہ جو قادیانی یہ فتنہ ہے، یہ بھی تو نبوت کے وہی جھوٹا دعوی ہے، اگرچہ اس کے بعد چیلے طرح طرح سے ورگلا کے لوگوں کو اس میں پھنسا دیتے ہیں کہ مطلق نبوت کا دعویٰ نہیں ہے، یہ خاص طرح کی کوئی نبوت ہے۔ کبھی کہیں گے ہم مجدد مانتے ہیں، نبی نہیں مانتے، کبھی کہیں گے ہم ذلی مانتے ہیں، اور کچھ الفاظوں سے تعبیر کیا۔ یاد رکھیں نبوت نبوت ہے، مطلقاً کریں خاص کریں جو بھی کریں وہ کفر ہی ہے۔ نبی ہونے کا دعویٰ یہ ہے ہی ایسا کہ جو آدمی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے۔ ایسا نہیں کہ کوئی کہے کہ میں اس طرح کا نبی یا اس علاقے کا نبی یا خاص نبی، نبی اور نبوت کا دعویٰ کیا، یہ دعوی جھوٹا ہے اور وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ بھی لوگوں کو بتانے کے لیے، جبکہ ان کے کتب کے اندر تو واضح طور پہ یہ موجود ہے کہ یہ جو کچھ بھی یہ دعوے کرتے ہیں وہ کتب سے برخلاف ہے۔ کتب کے اندر واضح موجود ہے کہ صریح طور پر اور بغیر کسی قید کے مطلق نبوت کے دعوے۔ تو بہرحال مطلق ہو یا کوئی خاص نبوت ہو، یا اس نبوت کو کسی اور طرح کی تعبیر کی جائے کہ نبی مانتے ہیں لیکن مجدد ٹائپ کا نبی مانتے ہیں، یہ سارے عقیدے ایسے ہیں کہ جو کفری عقیدے ہیں، جو بھی اپنائے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ تو اللہ پاک نے فرما دیا اس سے بڑھ کر جھوٹا کون ہے جس کی طرف کچھ نازل نہیں کیا گیا وہ کہ میری طرف وہی ہوتی اور میں بھی ایسا نازل کروں گا۔ یہ سب جھوٹے دعوے دار جو اس زمانے میں بھی تھے، آج بھی ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے یہ دعویٰ نہ کر لیں کہ ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، حالانکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ لا نبی بعدی، آپ نے بارہا یہ ارشاد فرما دیا۔ تو وہ سب کیا ہوں گے؟ وہ جھوٹے ہوں گے۔ تو آگے فرمایا جب یہ ان ظالموں کو، کفار کو جب یہ موت آئے گی نا، پھر تم ان کی حالت کو دیکھنا، جب فرشتے ان سے کہیں گے اب یہ اپنی روحیں جانیں واپسی کرو۔ تم کبھی لوگوں کو جھوٹے دعوے نبوت کے کر کے، کبھی کچھ اور کر کے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے تھے، آج تمہیں اس کے دردناک عذاب کا بتایا جائے گا اور فرشتے وہ عذاب انہیں سنائیں گے۔ یاد رکھیں ناظرین کرام، مسلمان اور کافر دونوں کی موت کے واقعات یہ کتابوں میں، احادیث طیبہ میں موجود ہیں کہ جب مسلمان کی موت قریب ہوتی ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑے لے کر آتے ہیں، اے روح تو راضی خوشی حالت میں اس حال میں نکل کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی، اور تو اللہ کی رحمت اور اس کے رزق سے اپنے پروردگار کی طرف نکل جو ناراض نہیں ہے، جو ناراض نہیں ہے۔ اور پھر روح عمدہ خوشبودار مشک کی طرح خارج ہوتی ہے اور فرشتے اسے اٹھا کر آسمان کے دروازوں پر لے کر آتے ہیں۔ جب کافر کی موت آتی ہے تو عذاب کے فرشتے بوریے کا ٹکڑا ڈالے آ کر آتے، کہتے ہیں مطلب وہاں ایک ریشمی لباس تھا، اچھا لباس، اور یہاں یہ، اور کہا کہ روح نکل اس حال میں کہ اللہ تجھ سے ناراض ہے۔ اس کے بعد وہ جلے ہوئے بدبودار مردار کی طرح اس سے نکلتی ہے، حتیٰ کہ فرشتے اسے زمین کے دروازے پر لاتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں یہ کیا بدبو ہے، یہاں تک اسے کافروں کی روحوں کی میں لے جاتے ہیں، کافروں کی روحوں کی طرف اسے لے جاتے ہیں۔ تو موت کی اپنی سختیاں بھی ہیں، اس میں مسلمان اور کافر ان دونوں کی موت میں بڑا فرق بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایمان پر عافیت سلامتی والی موت عطا فرمائے، نبی پاک علیہ السلام کی غلامی والی موت عطا فرمائے، ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے، اور کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسا عمل معاذ اللہ وہ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ایمان چھن جانے کا خوف ہو یا ایمان سلب ہو جائے، ضائع ہو جائے۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور بے شک تم ہمارے پاس اکیلے آئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور تم اپنے پیچھے وہ سب مال و متاع چھوڑ آئے جو ہم نے تمہیں دیا تھا،
اور آج تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو نہیں دیکھتے جنہیں تم گمان کرتے تھے کہ وہ تم میں ہمارے شریک ہیں۔ بے شک تمہارے درمیان جدائی ہو گئی اور تم سے وہ غائب ہو گئے جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے۔ یہاں کفار کو پچھلی آیتوں میں تو کفار کی ان احوال کو بیان کیا گیا اور موت کی کیفیات کو بیان کیا۔ یہاں قیامت کے دن کے بارے میں کہا جائے کہ اکیلے اکیلے آؤ، آج نہ تمہارے ساتھ تمہارے وہ بت، نہ تمہارے ساتھ کوئی اور سفارشی، نہ مال متاع، نہ اولاد، نہ کچھ اور، کوئی بھی نہیں، اکیلے اکیلے آؤ۔ تو یہ ایک قیامت کی نفسا نفسی اور ہولناکی کو بیان کیا گیا۔ دنیا میں تو یہ سارے تھے اور تم بھی ان کو شفیع مانتے تھے، بت سفارش کر دیں گے، شفاعت کریں گے، تو ان کا یہ رد کیا گیا اور تم انہیں گمان کرتے تھے کہ یہ تمہیں قیامت کے دن تمہارے ساتھ ہوں گے، فائدہ تمہیں پہنچائیں گے، کوئی فائدہ نہیں۔ آج تم اکیلے کے لے آؤ، اپنا حساب دو۔ یاد رکھیں کہ مسلمانوں کو بھی اس میں سمجھنے کی کئی چیزیں، قبر میں اکیلا انسان ہی رہتا ہے، سارے ساتھ جاتے ہیں اور بڑی تسلی سے تدفین کر کے آتے ہیں۔ تھوڑی سی بھی جگہ کہیں سوراخ کھا لیے تو اس کو بھی پور کرتے ہیں، پور کرو، مٹی ڈالو، کرنا چاہیے، اہتمام سے تدفین کرنی چاہیے۔ یہ ہمیں سب سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمیں اکیلا قبروں میں چھوڑ کر چلے جائیں۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ مردے کے ساتھ، میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، قبر میں اس کے ساتھ جائے گی، دو واپسی آ جاتے ہیں، یعنی اس کے اہل و عیال، اس کا مال، یہ واپسی آ جائے گا، اور عمل اس کا قبر میں ساتھ جائے گا، عمل اس کا قبر میں ساتھ جائے گا۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس نے ساتھ جانا ہے، اور یہی ہمیں اچھے کرنے ہیں، کردار کے اچھے ہو جائیں، اور ہمیں بھی ان چیزوں سے سیکھنا چاہیے۔ اور جتنی وعید کفار کے بارے میں بطور خاص ہے وہ بھی پڑھیں، اس سے ہمیں ایمان جیسی نعمت کا بھی پتہ چلے اور کفر کی مزید نفرت دلوں کے اندر بیٹھ جائے۔ تو اللہ پاک نے یہ احوال بیان فرمائے۔ آگے فرمائے ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ بے شک اللہ دانے اور گٹلی کو چیرنے والا ہے، زندہ کو مردہ سے نکالنے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے۔ یہ اللہ ہے تو تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ ذالکم اللہ، رب کی شانیں تو یہ ہیں، تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ یہ اللہ پاک نے توحید اور نبوت کے یہ سارے احکامات بیان کرنے کے بعد اللہ نے اپنے کمالات کو بھی بیان کیا، ان شانوں کو بھی بیان فرمایا۔ رب ہی ہے وہ اس دانے کو چیر دینے والا، یعنی آدمی زمین کے اندر تو وہ دانہ ڈالتا نا، بیج بو دیا، دانہ ڈال دیا، اب اس سے سبزہ اگنا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اللہ قادر مطلق ہی ہوگا، زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے۔ دانہ بے جان ہے، اس سے جاندار پودے پیدا ہو گئے، آگے انڈے سے مرغی کو نکال لیا، انڈا بے جان ہے، اس سے مرغی کو پیدا کر لیا، چوزے نکلتے ہیں نا اس سے۔ تو رب تعالیٰ کی شانیں تو یہ ہیں، وہ اتنی کمال اور قدرت والا ہے، جیسے اس نے تمہیں پیدا کیا تو اسی طرح وہ اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ تو اس رب پر ایمان لاؤ، تم کہاں پھرے جاتے ہو، کس طرف جاتے ہو؟ یہ اللہ کی شانیں ہیں، اللہ پر ایمان لاؤ اور شرک سے تم باز آ جاؤ۔ فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ وہ تاریکی کو چاک کر کے صبح نکالنے والا ہے، اور اس نے رات کو آرام کا ذریعہ بنایا، اور اس نے سورج اور چاند کو حساب یعنی اوقات کے اعتبار سے حساب کا ایک ذریعہ بنایا۔ یہ زبردست علم والے کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ اللہ پاک نے آگے مزید اپنی عظمتوں کو بیان کیا، دن اور رات کا۔ رات کو سکون بنایا کہ آرام کے لیے راتیں، اگرچہ ہمارے بڑے شہروں میں ہم بات کریں تو اب راتوں کو لوگ جاگتے ہیں، پھر کہتے ہیں نیند بھی نہیں پوری ہوئی۔ رات کو اللہ نے جو بنایا نا وہ سکون کے لیے بنایا، یہ فطرت کے قریب ہے۔ ہاں رات کو عبادت، اس لیے نفلی عبادت رات کو زیادہ فضیلت والی کیوں رکھی؟ دن میں آدمی کو 100 کام کاج ہوتے، رات کو کوئی کام نہیں، کوئی اور طرف بھی ذہن نہیں جاتا۔ یہ تو آج کا انسان جو ہر وقت سوشل میڈیا میں مصروف ہوا ہے اور اس میں لگا ہے، وہ دن ہو یا رات وہ بیزی ہے، مصروف ہی چل رہا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے جو رات کو بنایا وہ اطمینان والا بنایا ہے، وہ سکون کے لیے بنایا ہے، وہ آرام کے لیے بنایا ہے، اور دن کو کام کاج کے لیے بنایا ہے۔ دن کو بنایا گیا تو وہ کام کاج کے لیے بنایا۔ تو یہاں اللہ پاک نے اپنی ان نعمتوں کو بھی ذکر کیا، اور ساتھ یہ مہینوں کا
اعتبار سے یعنی شمسی کو یا چاند کے اعتبار سے جسے قمری مہینے کہتے ہیں، تو یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہی یہ علم ہے، یہی اللہ پاک کی طرف سے یہ حساب کتاب ہمیں بتائے گئے، اور تمام اسلامی عبادات جو کہ یہ قمری مہینوں سے تعلق رکھتی، اسی سال کے اعتبار سے، زکوٰۃ ہو تو بھی اسی سال، بلوغت کا اعتبار کریں تو بھی اسی سال، حج کا اعتبار ہے تو بھی قمری سال کے اعتبار سے اور قمری تاریخوں کے اعتبار سے، تو یہ اللہ پاک کی طرف سے یہ علم ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا ناظرین کرام، یہ جو صبح و شام، دن کا آنا جانا، اوقات کے یہ سارے حساب کتاب، یہ بھی بڑے ایک علم ہے اور مبارک علم ہے کہ جس کے ذریعے سے ہماری کئی عبادات ہوتی۔ تو یہ اگر اس سچی نیت کے ساتھ کوئی آدمی علم ریاضی ہو، علم نباتات ہو، علم فلکیات، علم الحیوانات، بڑے اعلیٰ علوم ہیں، سیکھنے چاہیے۔ یہ بھی اللہ پاک کی قدرت کاملہ کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی یہ علوم پڑھیں گے تو یہ قدرت کاملہ کو ظاہر کرنے والے ہیں۔ جی ناظرین کرام، آپ نے یہ درس ملاحظہ کیا ہے، ہم نے آج الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ 96 نمبر آیت مبارکہ سورۃ الانعام یہاں تک یہ درس ہوا ہے۔ آیت نمبر 97 سے اگلے درس کا آغاز کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو نور قرآن عطا فرمائے، قرآن سمجھنے کی بھی توفیق دے، قرآن بکثرت پڑھنے کی بھی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن آسان درس قرآن